اچھا فواد چوہدری صاحب، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ناظرین کو میرے خیال میں ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ ہے نا آرٹیکل 7، وہ ہم بھی لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کو بھی بتانا چاہیے کہ ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس کا حصہ ہے، اسی طرح پروونشل اسمبلی اینڈ سچ لوکل اور ادر اتھارٹیز ان پاکستان ایز آر بائی دا لا امپاورڈ ٹو امپوز اینی ٹیکس لا اور سیکس. یہ ریاست کی تعریف ہے. ریاست اسی صورت میں بنے گی جب ایک الیکٹڈ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے جو بھی نمائندہ حکومت بنے، 2 اسمبلیاں تحلیل ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کو ہم نے بالکل اسی طرح نامکمل رکھنا ہے، پیسے ہم نہیں دینے. تو یہ تو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑائی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اب سپریم کورٹ کتنا اس کے اوپر جو ہے پریس کرے گی. نہیں، وہ تو آپ نے فیصلہ دیکھ لیا، اگر نہیں دیکھا تو اس کا جو پیرا 6 ہے بالکل پڑھ لیا. واضح آرٹیکل 84 کا حوالہ دیا انہوں نے کہ جی بھیا آپ پیسے دے سکتے ہیں. آرٹیکل 84 بھی میرے سامنے ہے. The federal government shall have power to authorize the expenditures from the federal consolidated fund whether the expenditure is charged by the constitution upon the fund but fund or not. مطلب وہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پیسے نکال سکتی ہے. بہت واضح ہے. اور اٹارنی جنرل وہاں پہ سیکرٹری فائنانس صاحب نے یہ بات مانی بھی ہے. ہاں، تو جب وہ مان کے آئے ہیں اور انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ آرڈر کر دیتے تو ہم پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ پیسے تو وہ دے دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رسک لے گا اپنی نوکری کا اس اپنا کیبنٹ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے. وہ پیسے دے دیں گے. اور اگر اس کے بعد جو ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہے خاور کی، جیسا میں نے آپ کو انسٹینسز بتائے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر بھی اگر عمل نہیں ہوگا نا تو پھر تو جوڈیشری ساری بیٹھ جائے گی نا. مسئلہ صرف کمال کرتے ہیں. آرٹیکل دیکھیں، وہ آرٹیکل 105(2)(24) 90 دن کے اندر الیکشن، وہ ختم ہو گئی کہانی. آپ جس آئین کی بات کر رہے ہیں اسی آئین کے تابع ہیں نا سارے. سپریم کورٹ بھی ہے، پارلیمان بھی ہے. آئین کو تو کوئی مان ہی نہیں رہا. اس کے بعد اگلا سٹیپ بتائیں کہ اگلا ہم جا کس طرف رہے ہیں، حل کیسے نکلے گا. آئین تو انہوں نے بالکل وہ رون دیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، مکمل روند رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے آرڈر جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ ان لاسٹ تو آرٹیکل 187 کے تحت انہوں نے کہا نا ہم کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے ایگری ہوں، سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی تھی. ان کو 90 دنوں سے آگے جو ہے وہ نہیں جا سکتے تھے. اور میں نے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی کہ آپ آگے کر دیں گے، پھر اگلی حکومتیں آگے، پھر وہ تو ایک تماشا بن جائے گا. یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. سو آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے اگلے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اونلی سپریم کورٹ کین انلارج دیٹ آرٹیکل 187 کے تحت، اور الیکشن کمیشن یا کوئی اور اتھارٹی اس کو آگے نہیں کر سکتی. اب سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس حکم عمل درآمد میں شہباز شریف صاحب کی بلی چڑھتی ہے یا ساتھ جو کابینہ میں بلاول بھٹو اور دوسرے بیٹھے ہوئے وہ بھی فارغ ہوتے ہیں، کیونکہ فارغ تو انہوں نے اب ہونا ہے. ایٹ دس گورنمنٹ نے فرینکلی اپنی ایک طبی عمر پوری کر لی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ان کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں رہ گئی، لہٰذا انہوں نے تو فارغ ہونا ہی ہے. ان کا پرابلم جو ہے وہ تو اتنا اب نہیں رہا. ہفتے نہیں لگیں گے، 2 ہفتے لگ جائیں گے. یہ تو ان کی تو کوئی اتنی وہ نہیں رہ گئی اب یوٹیلیٹی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہم آئین کی طرف واپس آتے ہیں یا یہاں پہ اور گیمیں شروع ہونی ہیں. اب اصلی گیم کا وہ اگلی گیم، اور میرے خیال میں پاکستان کی اس وقت جو آئینی، سیاسی اور قانونی سچویشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ اتنی گیمیں جو ہیں وہ مزید افورڈ کر سکتے. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے. میرے خیال میں وہ گیمیں آلریڈی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. جی چودھری صاحب. فواد صاحب، یہ پاسبل ہے کہ آپ ان الیکشن کو 2 مہینے آگے اور وہ جو اکتوبر والے 3 مہینے ادھر لے آئیں اور کوئی میٹنگ پوائنٹ بن جائے؟ جو سب وہ خواہشوں سے نہیں نہ ہونا. اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ چاہیے، اور آئین کے امینڈمنٹ کے لیے کنسنسس کریٹ ہونا چاہیے. آپ نے جس طرح بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب بلا لیں سب کو اور ایک آئینی ترمیم کے اوپر کنسنسس ہو تو پھر ہی آگے ہو سکتا ہے. صرف کہنے سے تو نہیں ہونا. اچھا، آپ کے استعفے قبول نہیں ہوئے تو آپ اسمبلی میں نہیں جا رہے، وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہے. ہاں، وہ اسپیکر صاحب اب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر، استعفوں کے اوپر. اور میرا خیال ہے اب ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کتنی دیر لگاتی ہے اس کو فیصلہ کرتے ہوئے. چلیں فواد چوہدری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.